پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ تو سپریم کورٹ میں اپنی پٹیشن لگنے کے انتظار میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کو ایک خط میں یاد دلوایا ہے کہ ان کی اپنی برطرفی کے خلاف پٹیشن 2 سال سے زیر التوا ہے، لہٰذا اس کا فوری فیصلہ کرنے کے احکامات صادر فرمایا جائے۔ یاد رہے کہ شوکت عزیز صدیقی نے اپنی اپیل کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کو تیسرا خط لکھا ہے، کیونکہ پہلے 2 خطوط کا بھی کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ 2 صفحات پر مشتمل اپنے تیسرے خط میں شوکت عزیز صدیقی نے لکھا کہ ان خاص حالات میں آپ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ معاملے پر جلد سماعت کے لیے عدالتی دفتر کو ضروری ہدایات جاری کریں۔ اس سے قبل 24 ستمبر کو سپریم کورٹ کے 15 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے شوکت عزیز صدیقی کے بطور جج برطرفی کے 11 اکتوبر سن 2018 کے نوٹیفکیشن کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران سابق جج کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل حامد خان ایڈوکیٹ سے کہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے حتمی فیصلے کا انتظار کریں، جو جلد ہی آنے والا ہوگا۔ بعد ازاں 23 اکتوبر کو جسٹس عیسیٰ کیس میں اکثریتی فیصلہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کا اختلافی نوٹ جاری کیا گیا، جبکہ 14 نومبر کو جسٹس مقبول باقر اور جسٹس سید منصور علی شاہ کے اختلافی نوٹس جاری ہوئے۔ عدالت عظمیٰ کے اس 5 رکنی بینچ نے سماعت کو 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا تھا۔ چیف جسٹس کے نام اپنے تازہ خط میں سابق جج نے لکھا کہ ایک عام شہری اور قانونی چارہ جوئی کرنے والے کے لیے موجود حقوق کا ان کے لیے انکار نہیں کیا جائے گا اور ان کے ساتھ شخصی نقطہ نظر کے ذریعے عدالتی دفتر کی جانب سے امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا۔ یہ خط شوکت عزیز صدیقی بمقابلہ فیڈریشن آف پاکستان کے عنوان سے آئینی درخواست 2018/76 کے نمٹانے میں غیر ضروری طویل تاخیر سے متعلق ہے۔ خط میں اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ وہ 11 اکتوبر سن 2018 سے دفتر سے نکالے گئے اور انہیں دوبارہ ملازمت بھی نہیں دی گئی۔ ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ یہ عالمی سطح پر قانون کا تسلیم شدہ اصول ہے کہ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار ہوتی ہے۔ سابق جج شوکت عزیز صدیقی نے لکھا کہ میرے کیس میں اس کی خاص مثال ملتی ہے، جہاں بینچ کے واضح احکامات کے باوجود درخواست کو کبھی خود سے مقرر نہیں کیا گیا اور ہر مرتبہ میں نے تحریری درخواستوں کے ذریعے آپ تک رسائی حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ میری حیرانی اور مایوسی کو 2 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن دفتر کی جانب سے درخواست کو مقرر کرنے سے متعلق کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ خیال رہے کہ شوکت عزیز صدیقی کو 21 جولائی سن 2018 کو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی میں ایک تقریر کے دوران ISI کے سیاسی کردار پر تنقید کرنے کے باعث آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارشات پر جوڈیشل آفس سے ہٹانے کی سفارش کی گئی تھی، جس کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ان کو عہدے سے ہٹانے کی باقاعدہ منظوری دی تھی۔ جولائی سن 2018 میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ISI پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک میں جبر اور خوف کی فضا قائم کرنے میں عدلیہ کا بھی کردار ہے۔ اس وقت میڈیا والے بھی گھٹنے ٹیک چکے ہیں اور سچ نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا کی آزادی بھی بندوق کی نوک پر سلب ہو چکی ہے۔ عہدے سے جبری طور پر ہٹائے جانے کے بعد شوکت عزیز صدیقی نے کہا تھا کہ میرے لیے یہ فیصلہ غیر متوقع نہیں، میرا کیس کھلی عدالت میں چلانے کی استدعا نہیں مانی گئی اور نہ ہی اس معاملے پر چھان بین کے لیے کوئی کمیشن تشکیل دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنا تفصیلی موقف عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ جسٹس صدیقی نے کہا تھا کہ 3 سال پہلے سرکاری رہائش گاہ کی مبینہ تزئین و آرائش کے الزام میں جب چھان بین کی گئی تو کچھ نہ ملا۔ اب بار ایسوسی ایشن سے خطاب کو جواز بنا کر میرے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ میرے خلاف ریفرنس کا ایک لفظ بھی سچ نہیں ہے۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ضمیر، اپنی قوم اور اپنے منصب کے تقاضوں کے سامنے پوری طرح مطمئن اور سرخرو ہوں۔ فیض آباد دھرنے سے متعلق نوٹس کی سماعت کرنے والے جسٹس شوکت عزیز صدیقی گزشتہ کئی سال سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج کی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے۔ انہیں 21 نومبر سن 2011 کو پنجاب کے کوٹے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے ایڈیشنل جج تعینات کیا گیا اور پھر انہیں مستقل جج تعینات کر دیا گیا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اس وقت میڈیا میں خبروں کی زینت بننا شروع ہوئے جب انہوں نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قائم افغان بستیوں کو گرانے میں ناکامی اور عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرانے پر وفاقی ترقیاتی ادارے یعنی CDA کے حکام کو جیل بھجوایا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف 3 نومبر سن 2007 میں ملک میں ایمرجنسی کے بعد ججز کو نظر بند کرنے کے مقدمے میں پولیس حکام کو انسداد دہشت گردی کی دفعات کا اضافہ کرنے کا بھی حکم دیا، جب پرویز مشرف ضمانت کے لیے ان کی عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ عدالتی احکامات کے بعد سابق فوجی صدر کمرہ عدالت سے فرار ہو گئے تھے۔ بعد ازاں پولیس نے انہیں حراست میں لے کر متعلقہ عدالت میں پیش کیا تھا۔ سابق فوجی صدر کی طرف سے ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد وکلاء کی عدلیہ بحالی تحریک میں بھی شوکت عزیز صدیقی پیش تھے۔ راولپنڈی پولیس کے مطابق انہیں اس وقت کی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے پر گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ شوکت عزیز صدیقی ان چند وکلاء رہنماؤں میں سے تھے جنہیں اس وقت کے پاکستان کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی قربت حاصل تھی۔ شوکت عزیز صدیقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین جج تھے،
इन्होंने सोशल मीडिया पर नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना मवाद का नोटिस भी लिया था। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने FIO को ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म के बाद ही फेसबुक की इंतज़ामिया ने पाकिस्तान का दौरा किया था और यकीन दहानी करवाई थी कि नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना मवाद नहीं लगाया जाएगा। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने ही तहरीक इंसाफ का सन 2014 में इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने के फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें धरना देने से रोक दिया था। उनका नाम उस वक्त भी मीडिया में आया था जब उन्होंने वैलेंटाइंस डे के मौके पर होने वाली तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी थी। शौकत अजीज सिद्दीकी को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज तैनात किया गया तो उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे। नवंबर सन 2017 में फैज़ाबाद धरना केस की समाअत के दौरान जस्टिस सिद्दीकी ने कहा था कि मुल्क के इदारे ही रियासत के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं और अगर फौजियों को सियासत करने का शौक है तो वो नौकरी से मुस्ताफ़ी होकर सियासत में आए। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस 2 रुकनी बेंच का भी हिस्सा थे जिसने गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को हलाक करके मौत की सजा पाने वाले मुमताज़ हुसैन कादरी के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात को ख़त्म कर दिया था। ताहम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से मुजरिम को मौत की सजा देने का फैसला बरकरार रखा था। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का यह फैसला कलअदम करार देते हुए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का फैसला बरकरार रखा था। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी अमली सियासत में हिस्सा ले चुके हैं और इन्होंने जमात इस्लामी के टिकट पर रावलपिंडी से इंतखाबात में हिस्सा भी लिया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।